کربلا خیمہ ظہور کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں ہم یہ پہلو تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے کے امام کی نصرت کرنے میں ہمیں قیام حسینی سے وہ کون سے اصول، وہ کون سے انداز، وہ کون سی سیرتیں، وہ کون سی رفتار، وہ کون سی گفتار ہمیں ملتی ہے کہ آج ہم اپنے زمانے کے حسین یعنی فرزند حسین کی نصرت میں وہی کردار ادا کر سکیں جو انصار کربلا میں 61 ہجری میں سید الشہداء کی بارگاہ میں انہوں نے ادا کیا، تاکہ ہم اپنے زمانے میں کربلا کی فقط یاد منانے کو ہی اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں، بلکہ اپنے زمانے کے امام کی قیادت و رہبری میں کربلا کو برپا کر کے آج کے ظالموں کے مقابلے میں ایک عاشورہ برپا کر سکیں۔ ہمارا سلسلہ 5 محرم الحرام اور 6 محرم الحرام کی طرف اب ہم ایک نگاہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم حضرت اون و محمد کا علیہ السلام کا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے آج ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو شخصیتیں، یہ دو کربلا کے اندر ایک منفرد اہمیت کے حامل سید الشہداء کے ناصر ہیں۔ حضرت اون و محمد کا تذکرہ جب بھی آتا ہے، جناب زینب کا تذکرہ السلام اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور ہم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کو ہم کیسے دیکھیں کہ زمانے کے امام کی نصرت میں ان کا کردار کیسے ہے؟ بزرگوں کا جو اہتمام تھا وہ یہ تھا کہ کربلا میں اصحاب کا تذکرہ بھی ہو جائے ان 9 شبوں میں، اور اسی طریقے سے بنی ہاشم کا تذکرہ بھی ہو جائے، اور پھر تذکرہ شہادت تک امام حسین کی پہنچ جائے، اور پھر شام غریبہ۔ اسی لیے بزرگوں نے ترتیب رکھی کہ پہلے اصحاب کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اور بنی ہاشم میں بھی جو ہمارے ہاں رائج برصغیر میں وہ سب سے پہلے 4 یا 5 شب کے اعتبار سے جناب اون و محمد سلام اللہ علیہما کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جناب اون و محمد سلام اللہ علیہما کا جو ذکر ہے وہ ظاہر ہے ایک تربیت یافتہ خاتون کہ جس نے تربیت ایسی کی کہ جس نے پھر وہ تربیت یافتہ بچے امامت کے حوالے کیے کہ جنہوں نے وہ کارنامے کیے کہ جو رہتی دنیا تک باقی و ساری ہیں۔ واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، جناب عبداللہ نے چلتے وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیے یہ بچے، اور پھر پورا واقعہ، پھر کربلا، اور پھر کربلا میں شب عاشور میں ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، اور خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ جو خواتین کی، کیونکہ اگر آپ تقسیم کریں نا، اصحاب میں علمداری جناب حبیب کے پاس ہے، بنی ہاشم میں علمداری جناب عباس علیہ السلام کے پاس ہے، تو خواتین میں علمداری جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، اور جناب زینب بقیہ خواتین کے نمونہ عمل بھی ہیں، گرچہ پورے لشکر کا علمدار خود جناب عباس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اس وقت کی خواتین بھی سیکھ رہی ہیں کہ کل دن میں جو قربانی پیش کرنی ہے وہ کیسے پیش کرنی ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو بالکل آمادہ کیا اس کام کے لیے، اور بہت سارے جملے جو موجود ہیں وہاں وہ ملے بھی ہیں، خصوصاً جو تاکید ہے کہ جب اگر فرات تک پہنچ بھی جانا تو پانی نہ پینا۔ اب یہ پانی نہ پینا بدن کے حوالے سے تو ایک الگ زاویہ ہے، اصل یہ ہے کہ مقدم کرنا اپنی حاجت پر ولی خدا کی ضرورت کو، کیونکہ یہی کہا کہ جب اس لیے پانی نہ پینا کہ ابھی امام وقت نے پانی نہیں پیا، اور پانی کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری جو باتیں ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے جناب عباس علیہ السلام کی وفا میں ایک مسئلہ جو پانی کا ہے مقدم کرنا ہے، باقاعدہ خود کو مؤخر کر کے ولی خدا کو مقدم کرنا ہے اپنی حاجات پر، خصوصاً پانی وہ ضرورت ہے کہ جو انسان کی حیات ہے اصلی، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہی ہیں جناب زینب اپنے بچوں سے کہ تم اپنی حیات کو مؤخر کرو، مقدم کرو ولی خدا کی حیات پر، اور ظاہر ہے پھر جب ضم ہو جاتا ہے کوئی ولی خدا کی حیات میں تو پھر خود وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پوری رات میں تیاری، اور پھر تیاری کے بعد جناب زینب کا امام حسین کی خدمت میں لانا بچوں کو، ہر قدم پر یہ بتا رہا ہے کہ ولی خدا ولی خدا ولی خدا، امامت۔ جناب زینب یا شہداء کو بعنوان معموم دیکھیں
کہ یہ معموم ہے، وہ مقتدا ہیں، یہ مقتدی ہیں، وہ امام ہیں، یہ ان کے معموم ہیں سب کے سب. اور ہر مرحلے میں جس میں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ اپنی حاجات کو مؤخر کرو ولی خدا کی ضرورت پر اور اس کے ہدف کی ضرورت پر. جناب زینب کے کارناموں میں بہت سارے کارنامے، کون بیان کر سکتا ہے جناب زینب کے کارناموں کو. اس میں ایک یہ خود بچوں کو پیش کرنا اور بچوں کا پھر پیش ہو جانا. ضروری تو نہیں ہے کہ ماں چاہ رہی ہو بچوں کو پیش کرنا اور بچے بھی پیش ہو جائیں. تو اس کا مطلب بچوں کی خود بہت اپنی اختیاری دخالت موجود ہے کہ وہی سوچ رہے ہیں جو جناب زینب سوچ رہی ہیں، اور جناب زینب وہی سوچ رہی ہیں جو امام حسین سوچ رہے ہیں. تو یہ جو ارتباط ہے ایک خانوادے کا، ایک خاندان کا امامت کے ساتھ، کہ ماں وہ سوچے جو امامت سوچ رہی ہے، اور خود بخود پھر اس کے بچوں میں وہ منتقل ہو جائے گا کہ پھر وہ بھی وہی سوچیں گے جو امامت سوچ رہی ہے. یہ ایک مارکۃ الآراء چیز ہے جسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھیج دیا، مقابلہ ہوا. شجاع تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے، امیر الکائنات حیدر کرات کے نواسے تھے. واقعاً وہ مارکۃ الآراء جہاد کیا ہے وہاں، کیونکہ یہ مخفی رہ جاتا ہے جب ہم مصائب میں نہیں بیان کر سکتے کہ یہ اپنے فن میں کاملاً ہنرمند تھے. یعنی ایسا نہیں ان کے پاس فن نہیں تھا. یعنی اگر جہاد میں آئے تو نیزہ چلانا ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا، تلوار چلانا ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا، گھوڑا چلانا ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا. وہ جیسے روایت کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصر و نصرت کرنے والوں میں ہے نا کہ اس کو کم از کم 3 چیزوں پر عبور ہونا چاہیے. تیراکی اس کو آنی چاہیے، اسلحہ چلانا اس کو آنا چاہیے، سواری اس کو چلانی آنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ امامت کی نصرت آپ کو ہنر سے دور کرتی ہے، نہیں، ہنر میں آپ کو کاملاً ہنرمند ہونا چاہیے. جو جس کا جو ہنر ہے اس میں اس کو ایکسپرٹیز تک جانا چاہیے. تو وہاں وہ یہی ہوا. پھر کمال تسلیم، کمال ایثار جو ان بچوں کی شہادت میں نظر آتا ہے کہ کہیں نظر نہیں آیا. جناب زینب کا دستور یہ رہا کہ جب کربلا کا کوئی شہید اور اس کا لاشا، اس کا جسد انور مولا حسین جب لاتے تھے خیمے میں، سب سے پہلے استقبال کے لیے جناب زینب آتی تھی تاکہ ڈھارس بنے امامت کو اس مصیبت اور اس پر اندو پر ڈھارس بنے. لیکن جب بچوں کے جنازے آئے ہیں تو جناب زینب نہیں ہے. اچھا، جناب زینب نہیں ہے جو استقبال کے لیے آئے. مولا حسین اپنے ان شہزادوں کو، بھانجوں کو لے کے آئے اور ان کے جنازوں پہ مار رونے کے لیے نہیں ہے. پھر باقاعدہ امام حسین نے بھیجا، جاؤ دیکھو کہاں ہیں. تو جب جا کے دیکھا تو اپنے خیمے میں سجدہ الہی میں پڑی ہیں اور شکر ادا کر رہی ہیں. ایک سجدہ یہ جناب زینب کا، اس مقام شکر کا. پھر لے کے جب آئے ہیں تو اس لیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سوچے یا امام کچھ نہ سوچیں، تو دونوں لاشوں کو الگ کر کے ان دونوں لاشوں کے بیچ میں سجدہ کیا ہے جناب زینب نے، اور کہا کہ پروردگار مجھ سے یہ قربانی کو قبول فرما. کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسے امامت کی بارگاہ میں بی بی کا کمال نظر آتا ہے، ایسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام توحید اور الوہیت میں معرفت کے اعلیٰ ترین مدارج میں موجود ہے. یہ بچوں کا اندازہ نہیں، مقتل یہ کہتا ہے، اور اسے واقعا محسوس کرے انسان کہ امام حسین کے جسد انور پر جب پہنچی ہیں، اور وہ جو معروف جملہ ہے کہ انت اخی، جو جناب امام حسین کا جو دشمنوں نے حال کیا، جو جناب زینب نے کہا، یہ اپنی جگہ جناب امام حسین کے جسد انور کے نیچے ہاتھ ڈالے ہیں اور بلند کرنے کی کوشش کی ہے اس ہدیہ الہی کو. اور وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خدا کو خطاب کیا ہے کہ ربنا تقبل ھذا القلیل، جسد انور امام حسین. اور اس کو جناب زینب بارگاہ الہی میں کہہ رہی ہے قلیل. اب کوئی اس سے بڑی قربانی ہے کائنات میں؟ اس کو بھی معبود کی جب مخاطب کرتی ہیں تو اس کو بھی قلیل محسوس کرتی ہیں. یعنی زندگی میں جب ہم مقام اعمال پر ہوتے ہیں، جب عمل میں ہوتے ہیں، خصوصاً جو دینی اور الہی اور تنظیمی اور عزائی اور جتنے بھی ہمارے کام ہیں، کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر اس کے آگے؟ کیا ہم اسے کثیر سمجھیں؟ جب جناب زینب یہ ذکر کہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے، کیونکہ خدا بہت کبیر ہے، خدا بہت بزرگ ہے. اور اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عواطف سے خالی ہے، معاذ اللہ، احساس سے خالی ہے. لیکن چونکہ ابھی ذمہ داری ہے امامت کی،
اگر جناب زینب اپنے بچوں پہ روئیں گی تو پھر جناب قاسم کی ماں کو کون سمجھائے گا؟ باقی پھر جناب علی اصغر کی ماں کو کون سمجھائے گا؟ حالانکہ وہ سب اپنے معرفت میں کمال پہ کھڑے ہیں، لیکن چونکہ یہ علمدار ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دوسروں کا لحاظ کریں، دوسروں کا خیال رکھیں. اور یہ خود اب جب آپ اجتماعی طور پہ خصوصاً جو مومنات مجلس کرتی ہیں، ان کی جو منتظمہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بہت اچھی منتظمہ موجود ہیں جو ایک ایک کا لحاظ کرتی ہیں، اسی نے لحاظ کرتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں مجلس میں آنے والی خاتون میری نہیں جناب زینب کی مہمان ہے، میرے اس کے جو جوتیاں ہیں وہ میرے سر کا تاج ہے، کیونکہ وہ منتظمہ خود کو سمجھ رہی ہوتی کہ میں نیابت کر رہی ہوں، وہیں سے سیکھتی ہے، نیابت کر رہی ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، یہ ان کے فیض کا صدقہ ہے. اسی طریقے سے جو عواطف اور احساس سے خالی نہیں، جو میں نے بات کہی وہ یہی کہ ایسا نہیں ہے جب ذمہ داری پوری کر کے جب پہنچی ہیں مدینے اور جب گھر میں پہلا قدم رکھا ہے تو جب بچوں کے خالی مسلے دیکھے تو پھر مامتا پھر گریا کیا بچوں پر. لیکن اس پورے سفر میں کہیں بچوں پہ کیوں نہیں روئی؟ اس لیے کہ علمدار ہیں، خواتین میں علمدار ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. کیونکہ تاریخ میں بھی آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھر خود نانا کے روزے پہ جا کے وہ غم اور اپنی وہ داستان وہ سب گریا اور روزے کو خالی کروایا کہ میں اپنے نانا سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ جو بیلنسڈ پرسنالٹی جناب زینب کی ہے، وہ جو متوازن شخصیت ہمیں جناب زینب کی نظر آتی ہے، نہ صرف خود کو بارگاہ امامت میں اس حسین انداز سے پیش کرنے میں، بلکہ اپنے خاندان کے اندر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو بارگاہ امامت کے لیے تیار کرنا اور اس مارکے تک اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کوئی ایسا خلا نہ آنے دینا کہ وہ بچے پھر ہمیں وہاں پہ اس قیام کے اندر سردار نظر آتے ہیں. اور جو آپ کی خدمت نے پیش کیا کہ نہ فقط عقیدتی اعتبار سے امامت کی خدمت نے بلکہ ہنری اعتبار سے بھی جنہوں نے خیبر اور خندق کو دہرایا کربلا کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں حضرت اون و محمد کی زندگی میں جناب زینب کی وہ تربیت عملی طور پہ بارگاہ امامت میں پیش ہوتی ہے. آج بھی زمانے کا امام کو ہم جناب زینب کی شخصیت کو فقط ایک خاتون کی شخصیت کے طور پہ نہیں دیکھتے، بلکہ اگر ہم والدین کے لیے اسوے کے طور پہ دیکھیں، والد بھی والدہ بھی، وہ جناب زینب سے یہ ہنر سیکھے کہ بارگاہ امامت میں اپنے بچوں کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اپنے اون و محمد کو آج کی کربلا کے لیے بچپن سے کیسے آمادہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ بیان ہوا کہ وہ ایسے تسلیم تھے امامت کے سامنے کہ آخری وقت، اور اس کے بعد یہ قربانی دینے کے بعد خلاصہ یہ کہ جناب زینب کی رضایت، جناب زینب کا تسلیم ہونا اور اس کو پھر بھی ابھی کچھ نہ سمجھنا کہ بارگاہ الہی کے اندر جس طریقے سے جناب زینب نے پیش کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اون و محمد کا کردار انشاءاللہ خداوند متعال ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، خود اپنی تربیت میں ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. يا ابن الزهراء صار الزهراء